الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین و سامعات، کتاب و سنت جس چیز کو اچھا کہے اسے عربی زبان میں معروف کہتے ہیں کہ اچھائی اور اچھی چیز، اور قرآن و حدیث جس سے روکے منع کرے وہ منکر ہے، اور اسے نہی عن المنکر کہتے ہیں کہ برائی سے رک جانا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہماری شریعت نے حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کا حکم دیں، اور ہماری شریعت نے جن امور سے معاملات سے منع کیا ہے خود بھی رکے، منع ہو جائے اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ بعض لوگ اپنے مطلب کے مطابق اس کا مفہوم لیتے ہیں، بظاہر کوئی کار خیر ان کا سامنے نہیں ہوتا لیکن وہ یہ موضوع رکھ کر اپنے معاملات درست کرتے ہیں۔ یہ صرف زبان سے اعلان کرنے کا نام نہیں، کتاب و سنت کے مطابق حکم دینا، جسے اس نے منع کیا ہے اس سے رکنا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کنتم خیر امت، تم دنیا جہان کی تمام امتوں سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے نمودار کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری خیریت کے لیے، بہتری کے لیے، ساری امتوں سے بہتر ہونے کے لیے وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی سا فریضہ نہیں، یہ صرف اس امت ہی کا کام نہیں بلکہ جو بھی یہ کام سر انجام دیتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی کا حکم دیتے رہے ہیں اور برائی سے روکتے رہے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک آدمی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، کوئی برائی کر رہا تھا اسے روکتا ہے، وہ برائی سے رک جاتا ہے،
جب تک یہ برائی سے رکا رہے گا، نیکی جاری رکھے گا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا اجر یاب ہوتا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام کا بولا ہوا طریقہ کار کسی کو بتاتا ہے، جب تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا، چاہے کتنی نسلوں میں منتقل ہو جائے، جو پہلے نیکی بتانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر اس کی کمی کے اسے مکمل اسی طرح اجر دیتے جا رہا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ میں سے کوئی شریف آدمی بڑے ہی پیار سے اسے نماز کی طرف بلاتا ہے، وہ نمازی بن جاتا ہے۔ میرے بھائی، وہ اسے دیکھ کر اس کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کے احباب، دوست، شہر والے جو بھی اسے دیکھ کر نماز پڑھتے جائیں گے، سب کا اجر و ثواب مکمل انہیں بھی ملے گا اور بتانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ اسی طرح برائی سے روکنے والا، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بہت سے لوگ دعوتیں دے رہے ہیں، بہت سے دعوے کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دین سمجھ کر لوگ آوازیں بلند کر رہے ہیں، صدائیں دے رہے ہیں، کسی کی آواز اتنی اچھی نہیں۔ سب سے بہترین آواز دعوت اس کی اچھی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا اور نیک عمل کرتا اور یہ اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ سب سے بہترین اچھی دعوت ہے۔ انبیاء کرام سب سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بانی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ انہیں بلندیاں ہی عطا کرتا جاتا۔ جب لوگوں نے ڈکائی سے اور بے شرمی سے کہا نعوذ باللہ، نبی پاک کی موت کی آرزو کی، فرمایا کہ لوگوں تمہاری ان آرزوؤں سے میرے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میرا پیغمبر اتنے اخلاق کا مالک ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو اجر وہ اللہ عطا کرے گا جو کبھی بھی ختم ہونے والا ہے۔ وجہ کیا کہ ہر نیکی کا منبع آپ ہیں، ہر نیکی کا مرکز آپ ہیں، ہر نیکی کا سرچشمہ میرے پیارے نبی کے مبارک قدموں سے پھوٹتا ہے۔ اس لیے جب تک امت کرتی رہے، حدیث میں آتا ہے ہر نبی اپنا دنیا کو بتا کر گئے ہیں، فرمایا کہ میرے ماننے والے میری امت کے لوگ بہت کثرت سے ہوں گے، کیونکہ میرے بعد جو میرا معجزہ ہے وہ ابدی ہے، وہ ہے قرآن۔ یہ قیامت تک رہے گا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، میری امت میں شامل ہوتے رہیں گے، اس میرے معجزے کی وجہ سے روز قیامت سب سے بڑھ کر میری امت۔ یہ امت کا اضافہ اتنا بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ہو رہا، اس لیے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا وظیفہ ہے، ان کا عمل ہے اور سب سے بہترین عمل۔ ایک بات اور یاد رکھے، بعض اوقات میں اور آپ آخر انسان ہے، علماء کرام بھی انسان ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں وہ بھی انسان ہیں، ایک کوتاہی اپنے اندر موجود ہے۔ وہی کوتاہی اگر کسی دوسرے میں آپ کی دیکھتا ہے، بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اسے نیکی بتائی تو مجھے شرمندہ ہونا چاہیے، میں اسے نیکی کا حکم ہی نہیں دیتا۔ میرے بھائی، یہ بھی ایک غلط سوچ ہے۔ کسی مجبوری کی بنا پر آپ کا عمل نہیں ہو سکا،
جس طرح آپ دوسرے کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی ذات کو بھی کریں. اگر کوئی کمی ہے وہ اس پر بھی استعمال کریں، آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی. لیکن دوسرے آدمی کو نیکی بتانا یہ فوراً بتایا جائے، کیونکہ مکمل طور پر ہر آدمی کوئی بھی سوائے نبی کے پورا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سستی کا پہلو پیدا کرنے والی ہے. ہاں، قصداً ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہودیوں کا وتیرہ قرآن بتا رہا ہے. چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، اور خود سب سے بڑی مخالفت کرتے ہیں. فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، خود نیکی کو بھول جاتے ہو. تمہیں اس بد انجامی کا پتہ نہیں، تمہیں عقل نہیں آ رہی. قرآن ڈانٹ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ایک مقولہ بہت اچھا ہے، آدمی کے پاس ایک من علم ہو، اس کی تاثیر پیدا کرنے کے لیے ایک اونس کے برابر عمل ہو. زبان سے ایک من علم بولتا رہے، ایک اونس کا عمل جو ہے اس میں بھاری ہو، کیونکہ عمل کا بڑا عمل ہے. میں نے ایک دفعہ ایک تاریخ میں پڑھا، امام ابن جوزی رحمہ اللہ بہت بڑے واعظ تھے. ان کی تاریخ میں لکھا ہے، جہاں پتہ چلتا کہ آج ابن جوزی رحمہ اللہ بیان کرنے والے ہیں، لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگوں کے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں. اتنی دنیا اکٹھی ہوتی، ہزاروں نہیں لاکھوں. اور جب آپ بیان کرتے ایسی پرتاثیر گفتگو ہوتی کہ وہ میدان تبلیغ نہیں رہتا تھا، آہ و بقا کا میدان اور طوفان کھڑا کر دیا. لوگ رو رہے، اتنی پرتاثیر. ان سے کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جو میں بات بیان کرتا ہوں پہلے خود کوشش کرتا ہوں عمل کروں، پھر بیان کروں، اس لیے میرا اللہ اس میری بات میں میری زبان میں تاثیر کر دے گا. ایک دوست نے کہا حضرت وہ آپ کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے، لوگوں نے لونی غلام بہت رکھے ہوئے ہیں، انہیں کسی جگہ تربیت تو کر دو کہ یار انہیں عداد کر دو. کچھ وقت گزرا، بیان نہیں کر رہے، کئی ماہ گزر چکے ہیں، ابن جوزی رحمہ اللہ یہ بیان نہیں کر رہے. وہ آدمی پوری نظر رکھے ہوئے. ایک دن امام صاحب نے گفتگو کی، آزاد غلام آزاد کرنے کا اجر کیا ہے. پھر جتنے بھی غلام تھے وہاں مجمع عام نے سب آزاد کر دیے تھے. وہ آدمی پوچھتا حضرت کئی ماہ سے میں انتظار میں تھا، دیر کر دی آپ نے یہ اعلان کرنے میں، یہ اظہار کرنے میں، یہ مسئلہ کرنے میں. کہنے لگے بھائی میرے پاس طاقت نہیں تھی، میں کہتا تھا میرے پاس طاقت ہو پہلے میں خود اس پہ عمل کر لوں پھر دنیا کو بتاؤں تاکہ لوگوں کے اثر ہو. آج اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں نے غلام آزاد کر دیا ہے، آج میں نے یہ مسئلہ کر دیا ہے اور ان غلاموں کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کی. جذبہ یہی رکھنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ میرے اندر کوئی کوتاہی ہے تو میں امر بالمعروف چھوڑ دوں یا نہی عن المنکر چھوڑ دوں، بلکہ یہ ہے جس طرح اسے کر رہا ہوں اپنی اصلاح پہ بھی غور کروں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ امر بالمعروف کی وجہ سے اپنی کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں. یار مجھے شرم کرنی چاہیے کہ میں خود یہ بتا رہا ہوں، خود میرے اندر یہ عمل نہیں. اس لیے یہ ایک غلط فہمی تھی، اپنے خیال کے مطابق میں رکاوٹ بننے والی تھی امر بالمعروف میں، اسے ساتھیوں کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا تھا. اس لیے کسی صورت بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے باز نہیں آتا. ہم قصداً عیاشی کا ذہن رکھ کر اگر کوئی آدمی لوگوں پہ اثر ڈالتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے، اسے سنگین سزا ملے گی. حدیث شریف میں آتا ہے دوزخ میں ایک آدمی جس طرح کولو کا بیل
چکر لگا رہا ہے، وہ اپنی انتڑیاں نکلی ہوئی ہے، ارد گرد چکر لگا رہا ہے، لوگ ارد گرد جمع ہیں، کہنے لگے یار یہ تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکا کرتا تھا، اس کا کیا بنا؟ وہ خود ہی بول اٹھے گا، کہنے لگے ہاں ہاں میرا یہی اثر ہونا چاہیے، لوگوں کو میں نیکی کا حکم کرتا تھا، وہ نیکی میں نے خود کبھی نہیں کی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اثر ڈالنے کے لیے اثر، یہ کیفیت نہ ہو، اپنی اصلاح کی فکر ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ پھر ایک بات اور ہے میرے بھائیوں، نیکی کا حکم کرنے کی ایک حکمت بھی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ مفسرین لکھتے ہیں حکمت سے مراد ہے ایسی مضبوط دلیل ہو کہ سننے والا اسے پختہ اور یقینی سمجھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت ہو۔ اچھی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ سننے والا آدمی سمجھ رہا ہو کہ یہ میرا بھائی جو مجھے نیکی کی دعوت دے رہا ہے یہ میرا خیرخواہ اور ہمدرد انسان ہے، ایسی سختی نہ ہو وہ سمجھے میری دشمنی کر رہا۔ وجادلھم بالتی ہی احسن، فرمایا جب کسی کو نیکی کا حکم دے اس میں کبھی کبھی بحث و تکرار بھی پیدا ہوتی ہے، بحث و تکرار بھی پیدا ہو تو دلائل کی حد تک بات کریں، اگر نہیں تو گرم ہونے کی ضرورت نہیں، بات کو وہیں چھوڑ دو اور اللہ سے ہدایت کر، اللہ سے ہدایت دے۔ ایک تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گورنر نے پیغام بھیجا کہ حضرت یہ فلاں علاقہ ہے، وہاں ایک آدمی شراب پیتا ہے، کسی کی عزت اس سے محفوظ نہیں، گالیاں دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا، سب دنیا ڈرتی ہے، بہت لوگ گاہ ہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میں ایک رکا لے کر دیتا ہوں، بس یہ اسے پکڑا دے، اور خود کیا حکم دیا، میرے ساتھیوں وضو کر لو، میرے بھائی، میرے دائی، میرے دین کے باعث، میرے دین کے مقرر مبلغ اور میرے دین کی نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، بہترین اعلیٰ مقام پہ فائز، یہ کام روحانی بھی ساتھ کرو، پھر دیکھو قوم کس طرح سیدھی ہو۔ کہنے لگے وضو کر لے سب، میں دعا کرتا ہوں سب آمین کہتے جائیں۔ کہنے لگے میرے پروردگار، اب دیکھیے وہ فاروق اعظم زبان سے کلمات نکال رہے ہیں، فرش زمین پہ عام بات کریں تو عرش بری سے قرآن پڑھ کر نازل ہو، اب ان کی دعا کیسے رائے نہ جائے۔ کہنے لگے پروردگار جو تیرے قرآن کا طریقہ کار ہے وہ تو میں نے بتا دیا اسے، اب دل اس کا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا فاروق اپنے ساتھیوں سمیت تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، میرے رب اس کو ہدایت دے دے، اسے سمجھ عطا فرما۔ اسے رکا دیا جاتا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو گناہ کو معاف کرنے والا، وہ ذات ہے ساری زندگی کا پاپی، ایک دفعہ کہہ دے کائنات کے رب مجھے معاف کر دے، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا۔ لیکن اگر کوئی باز نہیں آتا اس کی دھرتی پہ سرکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، شدید العقاب، پھر کائنات کے رب کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اب وہ گالی کی بجائے اور شراب والی سرخ آنکھوں کی بجائے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، بار بار رو رہا ہے، ایک ہی پکارتا جا رہا ہے، ایک ہی پکار، ایک ہی صدا دیتا جا رہا ہے، غافری ذنبی وقابل التوب، اور ظالم تو کہاں رہا ہے، تیرا رب تو بخشنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، تو نے ہر ایک کی عزت کمال کر کے رکھ دی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔
کہتے ہیں بڑا گزرے چھوٹا گزرے اس نے کبھی نگاہ تک نہیں اٹھایا. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس لیے جسے کہا جائے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے بعد اوقات ایک دفعہ میں کھڑا تھا میرا دوست ملنے والا اس کا بچہ حافظ تھا جنازہ پڑھ کے ہم کھڑے ہیں ساری دنیا کھڑی ہے اب وہ باپ بیٹے کی شکایت میرے سامنے لگانے لگا اسے کچھ کہو جی یہ تو قرآن بھی پڑھنا چھوڑ گیا. وہ بڑا شرمندہ. اب بیٹا شاید پہلے کبھی بولا تھا نہیں فوراً بول کر کہنے لگا ابا جان ویسے مجھے ذلیل کرتے رہتے ہو کب میں نے چھوڑا میں تو زیادہ منتب کہتا. یہ سمجھانے کا طریقہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ ایک بات کہا کرتے تھے جو سر عام کسی کی توہین کر کے کسی کی برائی بتاتا ہے وہ اسے باغی بناتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہے کہ اسے تنہائی میں سمجھایا جائے باعزت طریقے سے سمجھایا جائے پھر انشاءاللہ سمجھے گا بات کی دل میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی خیال تھا. آپ باہر تشریف لے گئے وہاں کسی کو دیکھا کہ اریاں طور پہ نہا رہا وہاں کچھ آدمی تھا وہاں کچھ نہیں کہا. آپ مسجد میں تشریف لائے. آج کل ہمارا تو کوئی نماز پڑھنے آتا ہے یا نہیں نہ آتا. دادا آ رہا پوتا نہیں آتا پوتا آ رہا بیٹا نہیں آ رہا ماں آتی ہے بیٹی نہیں آتی. کچھ نہ کچھ ہمارے عزیزوں کا ملنے والے کو مسجد میں آتا ہے تو نہیں آتا. لوگوں میں نے یہ تو پڑھا ہے کہ فلاں صحابی سے زنا ہوا اس پر حد لگی فلاں نے شراب پی اس پر حد لگی. آج تک میری نظر سے یہ تاریخ نہیں گزری کسی نے یہ کہا ہو کہ فلاں صحابی بے نماز تھی. وہ لوگ سب نماز پڑھنے آتے ہیں. آپ نے بڑا پیارا جملہ بولا ما بال اقوام فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سر عام عریاں طور پہ نہانا شروع کر دیتے ہیں یا قضاء حاجت عریاں طور پہ شروع کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ حیا والا ہے پردے والا ہے تم بھی یہ کام پردے سے کیا. اتنا پیارا انداز کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا اور جسے آپ سمجھا رہے ہیں ایک تو دوسروں کو بھی مسئلے کا پتہ چلا جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سن رہا. بڑا پیارا. میں انشاءاللہ شاہ صاحب نے جو وقت دیا میں اس کے اندر ہی کوشش کروں گا ذرا توجہ رکھنا. اب دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا. بعض اوقات یہ ہے کہ ایک آپ نوجوان بعض اوقات بڑی گندی باتیں کرتے ہیں. میرے آقا تشریف فرما ایک نوجوان آگے بڑھا پاس بیٹھ کر کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روح سیاہی کی بدکاری کی اجازت دی. آپ نے فرمایا کہ بیٹا اور قریب ہو جاؤ. یہ کیا کہا تو نے؟ کہنے لگا جی میں اجازت مانگ رہا ہوں برائی کی اجازت دیجیے. اللہ آج میں ایم اے بی اے اس سے بھی بڑی ڈگریوں والے دنیا میں سارے اساتذہ جمع کر لو ساری یہ زبانیں جو بولتی ہیں لوگوں کو مہذب بنانے کے لیے انہیں تمیز سکھانے کے لیے قسم ہے مجھے کائنات کے رب کی یہ سب اکٹھی کر دی جائیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت زبان اس کے مطابق یہ اتنا بھی نہیں احد پہاڑ کے ساتھ ایک درہ رکھ دیا جائے. اتنی بہترین معلم میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روحانی بھی اور جسمانی بھی دونوں طرح تربیت کرتے ہیں. فرمایا بیٹے تو کیا اجازت مانگ رہا ہے اگر تیری طرح تیری ماں کے ساتھ تیری بہن کے ساتھ تیری بیٹی کے ساتھ تیری پھپھو کے ساتھ تیری خالہ کے ساتھ میں قربان جاؤں میرے آقا نے وہ رشتے منتخب کیے جن سے آدمی تڑپتا ہے تڑپ جاتا ہے چاہتا ہے زمین پھٹ جائے میں زمین میں چلا جاؤں. تمہارا بیٹے اگر کوئی اس کے لیے مجھ سے اجازت مانگے بتاؤ میں کیا کروں. وہی گردن جو اب اوپر دیکھنے کے قابل نہیں رہا
اب روحانیت مبارکات آپ میں اس کے سیدھے سے لوگوں، آج میرے اور آپ کے حکمرانوں کے طاقتوروں کے ہاتھ ظلم کی طرف اٹھ رہے ہیں، کسی کے عزت کے دوپٹے تار کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، انہیں پامال کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ کاش میرے آقا جیسا پاک ہاتھ بھی اٹھے، اس قوم کی برہنہ بیٹیوں کو، وہ پوریاں بیٹیوں کو باپردہ بنا دے، بے نمازوں کو نمازی بنا دے، اور ان کی عزتیں لوٹنے والوں کو ان کی عصمتوں کا محافظ بنا دے۔ بات تو یہ ہے، ساری زندگی نیکی کی حفاظت میں اٹھنے والا ہاتھ، اور اتنا برکت والا، اگر لعاب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی دھتی آنکھ پہ رکھ دے درد ختم ہو جائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ رکھ دیں تو وہ درد سانپ کا درد ختم ہو جائے، زہر ختم ہو جائے۔ ایک قتادہ بن دعامہ رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھ آپ دست مبارک سے پکڑ کر تشریف خانے میں رکھ دیں، وہ کہتے ہیں دوسری آنکھ تو کبھی خراب ہی ہو جاتی تھی، نظر بھی جاتی رہتی تھی، نہ اس کی چمک ختم ہوئی ہے، نہ دمک ختم ہوئی ہے، نہ یہ کبھی خراب ہوئی۔ اگر ہڈیا میں ڈال دیں تو 5-7 آدمیوں کا کھانا 1000 کے اوپر آدمیوں کو کفایت کرتا ہے۔ اور اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارکات پانی میں رکھ دیں، چشمے جاری ہو جائیں، اور یہی وہ مبارکات ہے روز قیامت جنت کو یہ دستک دے گا، اور در جنت جو ہے میرے اور آپ کے لیے کھلتا ہے، اتنا مبارک۔ اور مسلمان ہونے کے لیے اس ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے تو کائنات کا رب ساری جاہلیت کی سیاہیاں جو ہے وہ مٹا کر رکھ دیتا ہے، اور اسلام کی ہر نیکی اسے مہیا کر دیتا ہے، اتنا مبارک اس کے سیدھے پہ رکھا۔ 3 جملوں بولے، اللہم اہد قلبا وطہر نفسا واحسن فرجا۔ اے شہنشاہ کبریا، جہاں تک زبان سے سمجھانے کا تعلق ہے وہ میں نے سمجھا دیا، میرے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے، اس کے نفس کو مطہر کر دے، میرے اللہ اس کی عصمت کو محفوظ کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آفتاب جیسی خوبصورت لڑکی بھی پاس سے گزر جائے یہ نوجوان کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دے۔ پتا چلا نا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے ہوتا، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ اس لیے یہ میں بتا رہا ہوں انبیاء کرام علیہم السلام کا مشن ہے، یہ جب تک ہم ادا کریں گے دنیا میں ضرور رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں کرتے، کوئی برائی کرتا رہے ہمیں، ہاں اچھے انداز سے سمجھائیں، خیر خواہی سے سمجھایا جائے، اور جتنی طاقت ہے اس کے مطابق سمجھایا جائے، یہ بہترین ہے۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں کرتا تو یہ مجرم ہوگا، پھر یہ اتنا بڑا مجرم ہوگا جب قوم کی تباہی آئے گی، نہ بڑا بچے گا، نہ چھوٹا، نہ عورت، نہ مرد۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بیڑا دریا بڑھتا ہے، سمندر میں چل رہا ہے، وہ نیچے سے بند ہوتا ہے، اوپر منزل میں لوگ ہیں، کچھ نیچے والی منزل میں لوگ ہیں۔ اب پانی کی ضرورت ہے، نیچے سوراخ کریں تو وہ پانی اندر آئے گا، برباد ہو جائے۔ وہ نیچے کی منزل والے اوپر جاتے ہیں، رسی لیتے ہیں، ڈول لیتے ہیں، اسے لٹکاتے ہیں نیچے سمندر سے پانی لینے کے لیے۔ اوپر والے کہتے ہیں چھوڑ دو، ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا نہیں پانی لینے دیں گے تو ہم پھر نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کرو کرنا ہے، ہمیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ان کے ہاتھ روک لیں گے مکمل بیڑا محفوظ رہے گا، اوپر کی منزل والے بھی نیچے کی منزل والے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری رہے گا، قوم عذاب الہی سے محفوظ رہے گی۔ فرمایا کہ اگر وہ ان کے ہاتھ نہیں پکڑتے وہ نیچے سوراخ کریں گے، پانی اندر داخل ہوگا، بیڑا گوجر ہو کر
निचली मंजिल वाले भी तबाह होंगे, ऊपर की मंजिल वाले भी, कोई मंजिल वाला तबाही से नहीं बच सकता। इसका मतलब है ये मेरी और आपकी हिफाजत के लिए हुक्म दिया है। तो ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कैसे करना चाहिए, इसकी शरीयत में अहमियत क्या है और इसका हमें फायदा क्या पहुंचेगा, वो ये है कि आदमी नेकी पे रहता है। ये देखिए आखिरी मिसाल, आपने ये हदीस सुनी हुई है, हदीस शरीफ में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आलिम दीन या मुबल्लिग दीन की बातें करता है, पढ़ता है, उसके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। मेरे भाई एक बात याद रखें, ये आपके करीब वाले किसी समंदर की बात नहीं हो रही। सुना है मैंने कि 7 समंदर है दुनिया में, 7 समंदर की मछलियां छोटी छोटी जगह पे जहां जहां भी वो रहती है पूरी दुनिया में। फरमाया कि चिंकियां अपनी बिल्लों में, ये भी यहाँ की नहीं, चाइना की दीवार से लेकर अफ्रीका तक, सऊदीया से लेकर इंडिया तक, पूरी दुनिया की चिंकियां वो तालिब इल्म के लिए दुआ कर रहे हैं। और फिर परिंदे अपने घोंसलों में ये दुआएं कर रहे हैं पूरी दुनिया के। अब मैं और आप जरा गौर करें, परिंदे हमारे क्या करते हैं? हमें तो अकल भी है, उनमें तो अकल भी नहीं। ना हमारे चचे के बेटे, ना फूफो के बेटे, ना मामू के बेटे, कोई रिश्ता नहीं चिंकियों से, कोई रिश्ता नहीं मछलियों से, कोई रिश्ता नहीं इन परिंदों से, कोई रिश्ता नहीं हमारा। लेकिन ये मेरे और आपके लिए दुआएं कर रही है। क्यों? वजह ये है कि तबलीग की वजह से, दीन की वजह से फसाद खत्म रहता है, फसाद उठता नहीं। वगरना ज़हर फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। इंसान की बदअमालियों से जब फसाद बर्पा होता है, फिर समंदर भी उछल पड़ते हैं, जमीन फट जाती है और इंसान तबाह होते हैं। साथ ही ये बगैर जुर्म के ये परिंदे ये भी सब खत्म हो जाते हैं, वो भी अज़ाब की लपेट में आते हैं। तो वो दुआएं ये करते हैं कि अल्लाह तेरा भला करे, लोगों को नेकी बताकर खुद नेकी हासिल करके तूने जब अपने आप को भी अल्लाह के अज़ाब से बचाया है, बल्कि हमें भी बचा दिया, इसलिए वो इसके लिए दुआएं करते हैं। तो ये इतना अहम तरीन फरीदा है कि जिनकी अकल नहीं वो भी आपके लिए दुआएं करते हैं। ये मेरी और आपकी नजात का बायस है। अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा है कि ऐ रब्बे कायनात हमें शरीयत में अपने इस हुक्म की तामील करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।